السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 89 سے ترجمہ اور مختصر تفسیر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طرح پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلے درس میں پڑھ چکے تھے کہ یہودیوں کا ذکر چل رہا تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں اور ہم ایمان لے کر آئے ہیں اپنی کتابوں پر جو ہم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، مطلب تورات پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت ساری نافرمانیاں جو وہ پیچھے کر چکے تھے اس کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ تمہیں تو تورات میں اس بات سے بھی منع کیا گیا تھا مگر تم نے اس پر بھی عمل نہیں کیا، یعنی تورات کی بھی تمام باتوں پر تم نے عمل نہیں کیا جیسا کہ تم کہتے ہو کہ ہم ایمان لاتے ہیں اور تمام باتوں پر عمل کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی نافرمانیاں بیان کر رہے ہیں، اسی کا ذکر چل رہا تھا۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آئی اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب جو سچا کرنے والی ہے اس کو جو ان کے پاس ہے، مطلب جو ان کے پاس کتاب ہے تورات اس کی بھی تصدیق کرتی ہے، قرآن مجید جو ہے وہ تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جب یہ کتاب یعنی قرآن مجید آئی، نازل ہوئی اور وہ تصدیق کرتی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور وہ یعنی یہ یہودی لوگ پہلے سے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، پھر جب آئی ان کے پاس وہ چیز جس کو انہوں نے پہچان رکھا تھا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، بس اللہ کی لعنت ہے انکار کرنے والوں پر۔ کیسی بری ہے وہ چیز، سمجھتا رہو کیسی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا۔ وہ انکار کر رہے ہیں اللہ کے اتارے ہوئے کلام کا اس ضد کی بنا پر کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اتارے۔ فباءوا بغضب علی غضب، بس وہ غصے پر غصہ کما کر لے کر آئے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور انکار کرنے والوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو یہودی تھے یہ پہلے سے جو ہے نا فتح مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ آپ جو ہے نا ہمیں فتح دیں اس نبی کے ذریعے سے جس کی آپ نے ہماری کتابوں کے اندر بشارت دی ہے کہ وہ تورات کے اندر اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری نشانیاں بتائی تھیں۔ تو یہ یہودی پہلے سے جو ہے انتظار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا نئی نبی کے ذریعے جو اللہ پاک آخری نبی کو بھیجیں گے ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری نصرت فرمائے کہ کافروں پر ہمیں فتح حاصل ہو اور ان کے ساتھ ہم مل کر ان کو جو ہے نا کافروں سے مقابلہ کر سکیں اور ہم مضبوط ہو جائیں اس ذریعے سے۔ اور وہ قرآن مجید کو اچھی طریقے سے پہچان چکے تھے، جب وہ قرآن مجید نازل ہوا تو انہوں نے نشانیوں کے ذریعے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور قرآن مجید کے سچا ہونے کو پہچان لیا۔ اس کے بعد انہوں نے انکار کیا تو اللہ نے فرمایا کہ لعنت ہے انکار کرنے والوں پر، اور انہوں نے انکار اس لیے کیا کہ انہوں نے اس بات پر ان کو حسد ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل، مطلب اللہ تعالیٰ نے جو اپنی فضل ہے اپنا رسول بنانے کو، اپنی نبوت کو، اپنی جو ہے نا رسالت کو اللہ رب العزت نے وہ کسی بھی قوم کے اندر اللہ پاک بھیج سکتے ہیں، تو اللہ پاک نے وہ یہودیوں سے اس کو ختم کر کے بنو اسماعیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس فضل کو نازل فرمایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے نبی بنا کر بھیجا۔ تو وہ اس حسد کی وجہ سے کہ وہ ہماری قوم میں سے کیوں نہیں آئے، اس وجہ سے انہوں نے انکار کیا، حسد کی وجہ سے، حالانکہ وہ جو ہے حق کو پہچان چکے تھے، قرآن مجید کو بھی پہچان چکے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچا ہونے کو بھی، بس انہوں نے جو ہے نا غضب پر غضب لا کر وہ جو ہے نا لوٹے اور انہوں نے قرآن مجید کو جو ہے اس کا انکار کر دیا اور پیارے نبی کا بھی انکار کر دیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وللکافرین عذاب مہین، پس ان کے اس انکار پر کی وجہ سے، اس لیے کہ انہوں نے ضد کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے جو ہے نا
قرآن مجید کا انکار کیا تو اللہ نے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، تو انکار کرنے والوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام پر یعنی قرآن مجید پر ایمان لے آؤ جو اللہ نے اتارا ہے، قالوا تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، قالوا نؤمن بما انزل علینا، جو ہم پر نازل ہوا، مطلب جو کتاب ہم پر نازل ہوئی ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں، یعنی تورات پر، جو ہمارے اوپر اترا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کا انکار کرتے ہیں بما وراء، اس کے علاوہ جو بھی ہے کتابیں اس کا ہم انکار کرتے ہیں، جو اس کے پیچھے مطلب اس کے بعد بما وراء اس کے بعد جو آئی ہیں مطلب قرآن مجید، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور وہ سچا کرنے والی کتاب ہے اس کو بھی جو ان کے پاس ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، قل آپ ان سے کہیے اگر تم ایمان والے ہو تو تم اللہ کے پیغمبروں کو اس سے پہلے کیوں قتل کرتے رہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، اور موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالموں میں سے تھے، ظلم کرنے والے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر کھڑا کیا، جو حکم ہم نے تم کو دیا اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور سنو۔ قالوا، کہنے لگے سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، ہم نے نہیں مانا، واشربوا، اور ان کے کفر کے سبب سے بچھڑا ان کے دلوں میں رچ بس گیا۔ قل کہہ دیجئے بئس ما یأمرکم، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو تو کیسی بری ہے وہ چیز جو تمہارا ایمان تم کو سکھاتا ہے۔ اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا کہ اس کلام پر ایمان لاؤ، مطلب اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل فرمائی ہے قرآن مجید اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی ہے تورات پر، اور ہم انکار کرتے ہیں اس کا جو اس کے بعد یعنی قرآن مجید نازل ہوئی۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ جو قرآن مجید ہے وہ حق ہے، اور وہ اس بات کو بھی سچ ثابت کرتی ہے، سچا کرتی ہے جو ان کے پاس آئی ہے، مطلب قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے تورات کا بھی ذکر فرمایا۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ، تو اللہ فرما رہے ہیں آپ ان سے کہیے کہ اگر تم سچے ہو اور تم تورات پر ایمان لانے والے ہو جیسے کہ تم کہتے ہو، تو پھر تم نے اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ اگر تم ایمان والے ہو، اتنے سچے ہو اپنی بات میں، حالانکہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ یہ لوگ جو ہے کتنے سارے پیغمبروں کو جو ہے قتل کر چکے، شہید کیا انہوں نے کتنے سارے پیغمبروں کو، اور کتنے سارے پیغمبروں کو انہوں نے جھوٹا جو ہے نا قرار دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، اور اس سے پہلے جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے کھلی نشانیاں لے کر، تو انہوں نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب طور پر چلے گئے تھے تو انہوں نے پیچھے کیا کیا؟ بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور بچھڑے کو معبود بنا کر انہوں نے اپنی جانوں پر ہی ظلم کیا، اس لیے کہ جو شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے، تو اللہ فرمانے ہیں تم ظالم ہو کہ تم نے کیا کیا؟ بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اب یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ یہودی جن کا ذکر اللہ رب العزت ابھی یہاں جس کو مخاطب کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے یہود تھے، اور جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ان کو کہہ رہے ہیں، ان یہودیوں کو، کہ تم نے جو ہے نا وہ بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ تو یہ اس وجہ سے اللہ رب العزت ان کو مخاطب کر رہے ہیں کہ جو ان کے آباء و اجداد تھے، تو ان میں سے ان میں سے جو لوگ تھے ان کے آباء و اجداد میں سے، انہوں نے یہ کام کیا تھا، مطلب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو یہودی تھے انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا،
لیکن اللہ پاک ان کو کہہ رہے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے آباء و اجداد ہوتے ہیں وہ جو کام کرتے ہیں اچھا یا برا، تو اس کا اثر جو ہے ان کی قوم پر اور ان کے نسل پر بھی ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو شخص کسی گناہ پر راضی ہوتا ہے، کسی گناہ کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا. تو یہ لوگ بھی اپنے آباء و اجداد کے اس کام کو جو ہے نا صحیح سمجھتے تھے. تو اس وجہ سے اللہ پاک نے ان کو بھی اس کا جو ہے نا مرتکب کہا کہ تم نے جو ہے نا، اللہ پاک نے مخاطب ان کو کیا کہ تم نے جو ہے نا معبود بنایا تھا بچڑے کو. تو اس وجہ سے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم ہو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا یہودیوں سے، اور کوہ طور کو اللہ پاک نے، ہم نے پہلے پڑھا ہے تفسیر میں کہ اللہ پاک نے کوہ طور کو ان کے اوپر بلند کر دیا تھا کہ تم مانو. تو جب کوہ طور ان کے اوپر بلند ہو گیا تو ان کو خوف ہوا کہ کہیں ہمارے اوپر گر نہ پڑے. تو انہوں نے پھر اللہ پاک نے جب ان سے کہا کہ تم اس کو پکڑو، تو انہوں نے اس کو لے لیا. مطلب تورات کو اللہ پاک نے ان کو دیا تھا، تو وہ اس کو جو ہے نا حکم اس کو نہیں مان رہے تھے، تورات کے احکامات کو نہیں مان رہے تھے. تو اللہ پاک نے کوہ طور کو ان کے اوپر بلند کر کے جبراً ان کو کہا تھا کہ تم مانو. تب خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، تو اللہ پاک نے ان کو کہا تھا جو حکم ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. تو انہوں نے کیا کہا، کہنے لگے کہ ہم نے سنا وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی. وَأُشْرِبُوا فِي، مطلب ہم اب بھی ایسے ہی کریں گے کہ ہم سن رہے ہیں اور ہم نافرمانی کریں گے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور یہ اس وجہ سے کہ ان کے دلوں میں جو ہے نا وہ بچڑے کو جو معبود بنایا تھا وہ ان کے اندر جو ہے نا ابھی تک ان کے دلوں میں وہی بسا ہوا ہے. اس وجہ سے یہ کفر کر رہے ہیں. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ، آپ ان سے کہیے کہ اگر تم ایمان رکھنے والے ہو تو کیسی بری ہے وہ چیز. مطلب اگر تم کہتے ہو کہ ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں یا ہم ایمان والے ہیں، یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، مطلب ہم جس دین پر بھی ہیں وہ برحق ہے، ہم ایمان والے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں ان سے کہو کہ اگر تم ایمان والے ہو تو کتنی بری ہے وہ چیز جس کی تمہیں تمہارا ایمان تلقین کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کی یہودیوں کی برائیوں کو واضح کیا ہے کہ تم ایسا کہتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، تو تمہارے ایمان لانے پر یہ سارے برے اعمال جو تم نے کیے، اس سے پہلے بھی اللہ پاک نے ذکر کیا تھا کہ یہ لوگ جو ہے تورات کے بدلے میں جو ہے دنیا خرید لیتے تھے اور اللہ کے احکامات کو بیچ دیتے تھے. اور تم نے اپنے جو ہے نا اپنے ہی انبیاء کو جو تمہارے قوم میں سے آئے تھے ان کے ساتھ بھی تم نے اتنا برا سلوک کیا، تو تم کیسے ایمان والے ہو. تو اللہ پاک ان یہودیوں کو جو ہے نا یہاں پر جو ہے ان کی ساری برائیاں اللہ پاک ذکر کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں ہم آیت نمبر 100 سے جو ہے تفسیر اور ترجمہ کریں گے، آیت نمبر 94 سے انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی ہم نے آیت نمبر 93 تک تفسیر کی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے اور ہمیں صحیح طرح پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.